بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 305 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس دعو النسب کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ سے لے کر فَيَقْطُعُ دَعْوَاهُ إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ لِغَيْرِهِ تک ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. فَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ، اور اگر کسی آدمی کے قبضہ میں ایک بچہ ہو، فقال هو ابن عبدی فلان الغائب، تو کہا کہ میرے فلاں غائب غلام کا بیٹا ہے. ثم قال، پھر کہا هو ابنی، کہ میرا بیٹا ہے. لم يكن ابنه ابدا وان جحد العبد ان يكون ابنه، تو کبھی بھی اس کا بیٹا نہیں ہوگا اگرچہ غلام اس کے بیٹے ہونے کا انکار کریں. وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک ہے. وقال اذا جحد العبد فهو ابن المولا، اور صاحبین نے فرمایا کہ جب غلام انکار کریں تو یہ مولا کا بیٹا ہوگا. وعلى هذا الخلاف اذا قال هو ابن فلان ولد على فراشه، اور یہی اختلاف اس صورت میں کہ جب وہ یہ کہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے اس کے فراش پر پیدا ہوا ہے. ثم ادعاه لنفسه، پھر اپنے لیے اس کے نسب کا دعویٰ کریں. قال واذا كان الصبي في يد رجل، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کے قبضہ میں، مثلا زید کے قبضہ میں ایک بچہ ہے، تو زید کہنے لگا کہ میرے فلاں غلام کا بیٹا ہے جو کہ غائب ہے، اور پھر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو ابھی غلام کے واپس آ جانے کے بعد دو صورتیں ہو سکتی، یا تو اس کا اقرار کرے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یا انکار کرے گا. اگر اقرار کیا پھر تو اسی کا بیٹا ہوگا، اور اگر انکار کیا تو یہ مولا کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین. امام صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس کا بیٹا نہیں بن سکتا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ جب غلام نے اس بچے کا انکار کیا تو یہ مولا کا بیٹا ہوگا. وعلى هذا الخلاف اذا قال هو ابن فلان ولد على فراشه، اور یہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب یہ کہا کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے اور اسی کے زوجہ سے پیدا ہوا ہے، اور پھر دعویٰ کیا کہ نہیں، اس بچے کا نسب مجھ سے ثابت ہے، تو امام صاحب کے ہاں کبھی بھی یہ لڑکا اس کا بیٹا نہیں بن سکتا. صاحبین کے ہاں جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے مقرلہ اگر انکار کریں تو یہ اس مقر کا بچہ بن سکتا ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. لہما ان الاقرار ارتد برد العبد، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اقرار غلام کے رد کرنے سے رد ہوا. فصار کأن لم يكن الاقرار، تو ایسا ہوا گویا کہ اقرار کیا ہی نہیں ہے. والاقرار بالنسب يرتد بالرد وان كان لا يحتمل النقد، اور نسب پر اقرار رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے اگرچہ نسب نقص کا احتمال نہیں رکھتا. الا يرى انه يعمل فيه الاكراه والهزل، کیا نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں اکراہ اور مزاح کرنا عمل کرتا ہے. فصار كما اذا اقر المشتري على البائع باعتاق العبد المشترى، تو ایسا ہوا جیسا کہ مشتری بائع پر خریدے ہوئے غلام کے اعتاق کا اقرار کریں. فكذبه البائع، اور بائع اس کی تکذیب کریں. ثم قال، پھر کہا انا اعتقته، کہ میں نے اسے آزاد کیا ہے. یتحول الولاء الیہ، تو ولا اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. بخلاف ما اذا صدقه، پر خلاف صورت کے کہ جب وہ اس کی تصدیق کریں. لانه يدعي بعد ذلك نسبا ثابتا من الغیر، اس لیے کہ وہ اس کے بعد غیر سے ثابت شدہ نسب کا دعویٰ کرتا ہے. وبخلاف ما اذا لم يصدقه ولم يكذبه، اور برخلاف اس صورت کے کہ نہ تو اس کی تکذیب کرے اور نہ ہی تصدیق کریں. لأنه تعلق به حق المقر له، اس لیے کہ اس کے ساتھ مقر له کا حق متعلق ہوا على اعتبار تصدیقه، اس کے تصدیق کے اعتبار سے. فيصير كولد الملاعنة، لہذا یہ لعان کنندہ عورت کے بچے کی طرح ہوا. فإنه لا يثبت نسبه من غیر الملاعن، اس لیے کہ لعان کرنے والے کے غیر سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا. لأن له ان يكذب نفسه، اس لیے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو جھٹلائیں.
لہما ان الاقرار ارتد برد العبد، مذاہب پہلے بیان کیے گئے، یہاں سے صاحبین کی دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس مقر نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو اپنے غائب غلام کے لیے نسب کا اقرار کیا ہے کہ یہ بچہ میرے غلام کا بیٹا ہے، اور دوسری بات اس نے یہ کی ہے کہ اس بچے کا نسب مجھ سے خود ثابت ہے، یعنی اپنے لیے دعوی نسب کیا ہے۔ تو غلام جب واپس آیا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ آپ کا بیٹا ہے، تو اس نے اس کا انکار کیا۔ تو اس کے اس انکار کی وجہ سے آقا نے جو اس کے لیے اقرار کیا تھا وہ اقرار باطل ہوا، ختم ہوا، لہذا اس کے حق میں اقرار کل معدوم ہوا، یعنی ایسا ہے گویا کہ اس کے لیے اقرار کیا ہی نہیں ہے۔ تو پیچھے صرف مقر کا دعوی نسب باقی رہا، تو اگر وہ غلام کے لیے اقرار نہ کرتا، صرف اور صرف اپنے لیے نسب کا دعویٰ کرتا، تو نسب اس سے ثابت ہو جاتا۔ تو یہاں پر بھی اقرار تو کل معدوم ہوا، لہذا صرف اور صرف اس کا دعوی نسب باقی رہا، لہذا اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ والاقرار بالنسب، یہاں سے صاحب ہدایت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نسب اگرچہ ان امور میں سے ہیں کہ جو نقص کا احتمال نہیں رکھتے، لیکن صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ اگر نسب پر کسی کے لیے اقرار کیا جائے تو اگر وہ رد کریں تو اس کے رد کرنے سے رد ہو جائے گا، جیسا کہ اصول میں بیان کیا گیا۔ الا یرا انہ یعمل فیہ الاکراہ والہزل، صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مجبور کیا گیا کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ یہ غلام میرا بیٹا ہے، اس نے مجبوراً اقرار کر لیا، تو اس کے اقرار سے نسب ثابت نہیں ہوتا، تو اس میں اکراہ مؤثر ہوا۔ اسی طرح کسی نے مذاق میں کہا کہ یہ فلاں میرا بیٹا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو اکراہ اور ہزل نسب کے اقرار میں مؤثر ہے، لہذا یہ رد کرنے کا اثر بھی قبول کرے گا، یعنی جیسے اکراہ اور ہزل کا اثر قبول کرتے ہیں تو رد کرنے کا اثر بھی قبول کرے گا۔ اگر کوئی رد کرے تو نسب کا اقرار رد ہو جائے گا۔ فصار کما اذا اقر المشتری علی البائع، یہاں سے توضیح اور تائید کے لیے ایک مثال ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مشتری نے بائع کے خلاف اپنے خریدے ہوئے غلام کے آزاد کرنے کا اقرار کیا، اور یہ کہا کہ یہ جو غلام میں نے خریدا ہے بائع اسے خریدنے سے پہلے آزاد کر چکا ہے۔ بائع سے جب پوچھا گیا، بائع نے اس کی تکذیب کی، مشتری کو جھٹلایا کہ میں نے فروخت کرنے سے غلام آزاد نہیں کیا ہے، تو مشتری نے اس کے خلاف جو اقرار کیا تھا بائع کے رد کرنے سے رد ہو جائے گا۔ اور اسی کا اثر ہے کہ اگر اس کے بعد مشتری یہ کہیں کہ میں نے آزاد کیا ہے تو یہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اور والا بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو جیسے یہاں پر بائع کے تردید سے مشتری کا کیا ہوا اقرار رد ہوا، ایسی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں غلام نے جب اقرار بالنسب کو رد کیا تو اس کے رد کرنے سے رد ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا صدقہ، ہاں اگر غلام نے اپنے آقا کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ ہاں میرے آقا نے بالکل سچ کہا ہے، یہ بچہ میرا بیٹا ہے، تو آقا کا جو دعوی نسب ہے وہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے نسب کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو اس سے پہلے آقا کے غیر کے لیے یعنی اس کے غلام کے لیے ثابت ہو چکا اور اس کا یہ خود اقرار کر چکا ہے۔ تو جب اس بچے کا نسب غیر سے ثابت ہوا تو اس کے بعد آقا کا دعویٰ کرنا یہ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ وبخلاف ما اذا لم يصدقه ولم يكذبه، اور برخلاف صورت کے کہ جب غلام اپنے آقا کی نہ تو تصدیق کریں اور نہ ہی تکذیب کریں تو بھی آقا کا دعوی نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ جب آقا نے اپنے غلام کے لیے اس بچے کے نسب کا اقرار کیا تو مقلہو غلام کا اس بچے کے ساتھ تصدیق کے اعتبار سے حق متعلق ہوا کہ ممکن ہے کہ وہ تصدیق کرے کہ ہاں میرے آقا نے سچ کہا ہے، یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ تو تصدیق کا اعتبار کرتے ہوئے اس بچے کے ساتھ چونکہ مقلہو غلام کا حق متعلق ہوا ہے، اس لیے آقا کا دعوی نسب درست نہیں ہوگا۔ فیصیر کولد الملاعنہ،
یہاں سے صاحب ہدایہ عدم تصدیق اور عدم تکذیب والی صورت کے لیے ایک مثال بطور تائید اور توضیح کے ذکر کر رہے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ پر تہمت لگائی کہ اس کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ مجھ سے نہیں ہے، کسی اور سے پیدا ہوا ہے۔ دونوں کے مابین لعان ہوا تو اس بچے کا نسب ملاعن کے علاوہ تیسرے شخص سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ ملاعن اپنے آپ کی تکذیب کرے اور یہ کہیں کہ میں نے اپنے زوجہ پر تہمت لگائی تھی اور اس بچے کا نسب مجھ ہی سے ثابت ہے، مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ تو جیسے یہاں پر اس امکان کی وجہ سے بچے کا نسب تیسرے سے ثابت نہیں ہوتا، تو ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی غلام کے تصدیق کے امکان کی وجہ سے اس بچے کا نسب آقا سے ثابت نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ نسب ان امور میں سے ہیں کہ جو ثابت ہونے کے بعد نقص کا احتمال نہیں رکھتے۔ والاقرار بمثله لا يرتد بالرد، اور اس کی مثل پر اقرار کرنا رد کرنے سے رد نہیں ہوتا، فبقی، لہذا وہ باقی رہا، فتمتنع دعوته، لہذا اس کا دعوی نسب ممتنع ہوگا، کمن شہد علی رجل بنسب صغیر، جیسا کہ کوئی شخص کسی کے لیے چھوٹے بچے کے نسب کی گواہی دے، فردت شہادته لتہمت، اور تہمت کی وجہ سے اس کی گواہی رد ہو، ثم ادعاه لنفسه، اور پھر اس بچے کے نسب کا اپنے لیے دعویٰ کریں، فإنها لا تصح، تو اس کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ وهذا لأنه تعلق به حق المقر له، اور اس لیے کہ اس کے ساتھ مقر له کا حق متعلق ہوا، على اعتبار تصدیقی، اس کے تصدیق کے اعتبار سے، حتی لو صدقه بعد التکذیب یثبت النسب منه، یہاں تک کہ اگر جھٹلانے کے بعد اس کی تصدیق کریں تو اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ، اور اسی طرح ولد کا حق بھی اس کے ساتھ متعلق ہوا، فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ، لہذا مقر له کے رد کرنے سے رد نہیں ہوگا۔ وَمَسْأَلَةُ الْوَلَاءِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، اور ولا کے مسئلہ میں یہی اختلاف ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ فَالْوَلَاءُ قَدْ يَبْطُلُ بِاعْتِرَاضِ الْأَقْوَى كَجَرِّ الْوَلَاءِ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ إِلَى قَوْمِ الْأَبِ، اور اگر تسلیم بھی کیا جائے تو ولا بسا اوقات اقوا کے پیش آنے سے باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ماں کی طرف سے باپ کے قوم کی طرف ولا کھینچنا۔ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ نسب ان امور میں سے ہیں کہ جو غیر محتمل النقص ہے، یعنی ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو بعد ثبوت کبھی بھی نسب نہیں ٹوٹتا۔ تو جیسے نسب غیر محتمل النقص ہے، تو ایسی اس نسب پر اقرار کرنا بھی ایسا ہے کہ جو رد کرنے سے رد نہیں ہوتا۔ لہذا جب اقرار بالنسب ایسا ہے کہ جو رد کرنے سے رد نہیں ہوتا تو وہ برقرار رہے گا، اگرچہ مقر لہو اس کو رد کریں۔ تو جب اقرار بالنسب برقرار ہے تو آقا کا دعوی نسب ممتنع ہے، وہ کبھی بھی نسب کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے امام صاحب نے فرمایا کہ مقر لہو یعنی وہ غلام چاہے تصدیق کریں اور چاہے تکذیب کریں، کسی بھی صورت یہ بچہ آقا کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ کمن شہید علی رجل، اور اس کی مثال ایسے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بچے کی گواہی دی کہ مثلاً یہ زید کا بیٹا ہے، لیکن کسی تہمت کی وجہ سے اس کی گواہی رد کی گئی، پھر گواہ نے اس بچے کے نسب کا اپنے لیے دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے، تو اس کے ساتھ مشہود لہو کا حق چونکہ متعلق ہوا ہے، اس لیے بعد میں اس کا دعویٰ درست نہیں ہوگا اور اس بچے کا نسب اس گواہ سے ثابت نہیں ہوگا۔ تو جیسے یہاں پر مشہود لہو کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے گواہ کا دعوی نسب باطل ہے، ایسی ہی اوپر والے مسئلہ میں مقر لہو کے حق کے متعلق ہونے کی وجہ سے آقا کا دعوی نسب باطل ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ، اور اوپر ذکر کردہ اقرار رد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس اقرار کی وجہ سے اس بچے کے ساتھ مقر لہو کا حق متعلق ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ بعد میں وہ تصدیق کر دیں، یہاں تک کہ اگر
تکذیب کرنے کے بعد پھر تصدیق کی تو اس تصدیق کی وجہ سے اس بچے کا نسب غلام سے ثابت ہو جائے گا. تو جب بعد تکذیب بھی اس کو نسب کے دعوے کا حق حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق برقرار ہے. لہذا جب تک اس کا حق برقرار ہے تو مقر یعنی آقا کے لیے دعوی نسب کا اختیار نہیں ہے. وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ. اور اس اقرار کے رد نہ ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ بچے کا حق متعلق ہوا ہے کہ اس کا نسب کسی سے ثابت ہو. لہذا بچے کے حق کے متعلق ہونے کی وجہ سے بھی یہ اقرار رد کرنے سے رد نہیں ہوگا. وَمَسْأَلَةُ الْوَلَاءِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ. صاحبین نے نسب کے مسئلے کو ولا پر قیاس کیا تھا. تو صاحب ہدایہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کا جواب ذکر فرمایا ہے کہ نسب کو ولا پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ولا میں بھی وہی اختلاف ہے کہ جو نسب میں ہے، کہ امام صاحب کے ہاں یہ ولا مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوتا. ولو سلم، لیکن اگر تسلیم بھی کیا جائے تب بھی ولا کو نسب پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نسب غیر محتمل النقض ہے اور ولا محتمل النقض ہے. اقوا کے پیش آنے سے ولا باطل ہو جاتا ہے. تو محتمل النقص پر غیر محتمل النقص کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے. کجر الولاء من جانب الام لا قوم الاب. اس کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ ایک باندی ہے، کسی نے آزاد کر دی، آزاد کرنے کے بعد ایک غلام کے ساتھ شادی کی اور اس غلام سے اس کی اولاد پیدا ہوئی. تو ان اولاد کا جو ولا ہے وہ اپنے ماں کے تابع ہو کر اس کے آزاد کرنے والے کے لیے ہوگا. لیکن اگر کسی نے باپ آزاد کر دیا تو ان اولاد کا جو ولا ہے وہ باپ کے جو آزاد کرنے والے ہیں ان کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ولا پر اقوا پیش آ جائیں تو وہ اقوا اس کو باطل کر دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ محتمل النقض ہے، لہذا غیر محتمل النقض پر اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے. وقد اعترض على الولاء الموقوف. یہاں پر ولاء موقوف سے بائے کا ولا ہے، تو اس ولاء موقوف پر اس سے اقوی چیز پیش ہوئی ہے اور وہ مشتری کا دعویٰ ہے. تو جب اضعاف پر اقوی وارد ہوا تو اضعاف کو باطل کر دیا، برخلاف نسب کے کہ وہ غیر محتمل النقص ہے، وہ نقص کا احتمال نہیں رکھتا جیسا کہ پہلے گزر چکا. لہذا غیر محتمل النقص پر محتمل النقص کو قیاس کرنا درست نہیں ہے. وَهَذَا يَصْلُحُ مَخْرَجًا عَلَى أَصْلِهِ. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بائے کا یہ اقرار اس شخص کے لیے حیلہ بن سکتا ہے کہ جو اپنے چھوٹے غلام کو فروخت کرنا چاہتا ہے لیکن اسے خوف ہے کہ کوئی شخص اس کے نسب کا دعویٰ کر کے اس بے کو ختم نہ کر دیں. تو وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اس کے نسب کا اقرار کریں تو اس کو جو یہ خدشہ ہے، اندیشہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا. مقرلہ چاہے اقرار کریں، چاہے انکار کریں اور چاہے سکوت اختیار کریں، بہرحال مقر کا یہ اقرار برقرار رہے گا اور یہ بے برقرار رہے گی. یہ تو امام صاحب کے اصل کے مطابق ہے. امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ صاحبین کے مذہب کے مطابق بھی حیلہ ممکن ہے کہ نسب کا اقرار کسی میت کے لیے کریں، کیونکہ میت تکذیب نہیں کر سکتا، لہذا وہ اقرار برقرار رہے گا. تو صاحبین کے مذہب کے مطابق بھی یہ بے نہیں ٹوٹے گی. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.